الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اس سلسلے میں آج کے درس کا عنوان ہوگا خیبر کے دوسرے اور تیسرے قلعے پر مسلمانوں کی کامیابی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سن 7 ہجری میں خیبر میں مقیم ان یہودیوں پر حملہ کرنے کے لیے، ان یہودیوں کو سبق سکھانے کے لیے آپ جا رہے تھے، جن یہودیوں نے مدینہ میں آ کر مسلمانوں کو ہمیشہ تکلیف دی، کفار مکہ کے ساتھ مل کر مسلمانوں کے خلاف جنگیں بھڑکائی اور کئی مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی بھی کوشش کی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب صلح حدیبیہ سے فارغ ہو گئے اور کفار مکہ کی طرف سے اب کوئی خطرہ باقی نہیں رہا، تب آپ خیبر کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ خیبر میں داخل ہونے کے بعد چونکہ خیبر کا علاقہ یہ تقریباً 8 بڑے بڑے قلعوں پر مشتمل تھا، اس کے علاوہ اور چھوٹے چھوٹے قلعے بھی تھے، لیکن 8 قلعے وہاں پر ایسے تھے جو مضبوط تھے، جس کے اندر رہ کر یہودی اپنے آپ کی حفاظت کر سکتے تھے۔ ان میں سے پہلے قلعے پر حملہ کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات کی نصیحت کی کہ جب آپ یہودیوں کے پاس جاؤ تو پہلے انہیں اسلام کی دعوت دو، انہیں سمجھاؤ، اسلام کے بارے میں بتاؤ۔ یہ جنگی مجرم ہیں جنہوں نے کئی سال سے ہمیں نقصان پہنچایا ہے، انہیں سبق سکھانا تو ضروری ہے، ورنہ یہ مدینے کے امن کے لیے ہمیشہ خطرہ رہیں گے۔ اس کے باوجود ان سے ملاقات کرنے سے پہلے انہیں اسلام کی دعوت دی جائے، اگر وہ اسلام قبول کرتے ہیں تو اچھی بات ہے۔ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے کہا لَأَن يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمُرِ النَّعَمِ۔ اگر یہاں کا ایک آدمی بھی اسلام قبول کر لیتا ہے، صحیح راستے پر آ جاتا ہے، تو یہ آپ کے لیے کئی سرخ اونٹوں سے زیادہ بہتر ہے۔ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہنچے ہیں، اسلام کی دعوت دے رہے ہیں، تو اس درمیان میں یہود سرکشی پر اتر آئے اور انہوں نے باقاعدہ جنگ کی تیاری کرنا شروع کر دی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ قلعہ، جس قلعے کا آپ نے پہلے محاصرہ کیا ہوا تھا، جس کا نام تھا نائم نامی قلعہ، جو سب سے بڑا قلعہ مانا جاتا تھا، سب سے مضبوط قلعہ مانا جاتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قلعے کا محاصرہ کیا اور پھر آہستہ آہستہ چند دنوں کے بعد وہ قلعہ فتح ہو گیا، جس کی تفصیل گزشتہ کے درس میں بیان کی جا چکی تھی۔ جب قلعہ فتح ہوا اور یہود یہاں شکست کھا گئے تو ان میں سے بہت سے لوگ یہاں سے اس قلعے سے نکل کر ایک دوسرا قلعہ جو اس کے قریب میں تھا، جس کا نام تھا صعب بن معاذ، اس قلعے میں داخل ہو گئے۔ جب دیکھا کہ اس قلعے پر مسلمانوں کا غلبہ ہونے لگا ہے اور اگر وہ زیادہ دیر یہاں باقی رہ گئے تو وہ پکڑے جائیں گے یا مارے جائیں گے، تو چپکے یہ قلعہ وہ خالی کرنے لگے اور خالی کر کے دوسرے قلعے کی طرف منتقل ہو گئے، چونکہ وہاں 8 بڑے بڑے قلعے تھے، تو اس قلعے کے علاوہ اور 7 بڑے قلعے موجود تھے۔ تو ایک اسے قریب میں صعب بن معاذ نامی دوسرا قلعہ اس قلعے میں داخل ہو گئے
اور وہاں جا کر انہوں نے دوبارہ جنگ کی تیاری کی کہ وہ قلعہ تو ہمارے ہاتھوں سے جا چکا ہے، جب مسلمان اس قلعے کے پاس پہنچیں گے تو انہیں یہاں سبق سکھایا جائے گا۔ اس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا کہ یہودی یہاں سے نکل کر وہاں پہنچے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو لے کر اس قلعے کے پاس پہنچ گئے۔ خیبر کا جو سفر تھا، اس سفر میں مسلمانوں کو کئی طرح کی دشواریاں پیش آ رہی تھی۔ ان میں سے ایک دشواری تھی کھانے پینے کی، اور اس کا واقعہ اس قلعے کے پاس یہ پیش آتا ہے کہ بنو اسلم کے بعض افراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم بہت تھک گئے ہیں، پریشانی میں مبتلا ہیں، اور ہمارے پاس کھانے پینے کی چیزیں بھی نہیں ہیں۔ اتنے دنوں سے ہم خیبر کے علاقے میں موجود ہیں، ہم پریشان ہوتے جا رہے ہیں، ہمارے پاس اناج نہیں ہے، ہم کھانے پینے کے محتاج ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائی، اللہم انکا قد عرفت حالہم وان لیست بہم قوة وان لیس بیدی شیئن اعطیہم ایاہ فافتح علیہم اعظم حصونہا عنہم غناء۔ اے اللہ، اس قوم کی حالت کو تو جانتا ہے، یہ کتنا پریشان ہو رہے ہیں، اور میرے پاس بھی ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ میں اس قوم کو دے سکوں۔ اس کا مطلب ہم بھی کمزور ہیں، ہمارے پاس بھی جو سردار ہے، کمانڈر ہے، فوج کا جو ذمہ دار ہے، ان کے پاس بھی ایسی کوئی چیز نہیں ہے، اناج کا اتنا ڈھیر نہیں ہے کہ وہ اپنے ساتھیوں کو، اپنی فوج کو دے سکے۔ اے اللہ، ان قلعوں میں سے مضبوط اور زیادہ فائدہ مند قلعے کو فتح کر دے، وہاں ہمارے لیے خوشخبریاں نازل کر دے تاکہ ان کا انتظام ہو جائے۔ اس دعا کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 3 دن تک صعب بن معاذ قلعے کا محاصرہ کیا، اور پھر اس کے بعد کہا کہ اب اس پر چڑھائی کرو۔ تو سب سے آگے بنو اسلم جو افراد بھوک کی شکایت لے کر آئے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان سن کر وہ آگے بڑھنے لگے، سب سے آگے وہ آ گئے، اور پھر وہاں پر جنگ شروع ہو جاتی ہے، اور تھوڑی دیر یعنی سورج کے غروب ہونے سے پہلے تک دن بھر میں وہ قلعہ فتح ہو جاتا ہے۔ یہ دوسرا قلعہ تھا خیبر کا، جو یہاں پر صعب بن معاذ جو قلعے کا نام تھا، اور اس جگہ پر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے جو ذمہ دار تھے حباب بن منذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پہلا قلعہ فتح ہوا تھا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگرانی میں، ان کی سرپرستی میں، اور دوسرا قلعہ حباب بن منذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرپرستی میں۔ اس قلعے کے پاس وہی واقعہ پیش آیا، قلعہ تو فتح ہو گیا، لیکن جب یہودیوں کو یہ پتا چلا کہ یہ بھی قلعہ ہمارے ہاتھوں سے جا رہا ہے، تب یہاں سے بھی وہ چپکے نکل کر دوسرے قلعے کی طرف منتقل ہونے لگ گئے۔ لیکن جاتے ہوئے انہوں نے یہاں پر بہت سا سامان چھوڑ دیا۔ یہ قلعہ، اس قلعے میں ایک بڑا ذخیرہ موجود تھا، اناج کا ذخیرہ تھا، ہتھیاروں کا ذخیرہ تھا، توپ بھی ہوا کرتا تھا، منجنیق بھی ہوا کرتی تھی، جس کے ذریعے وہ پتھروں کے گولے جو برسائے جاتے ہیں اوپر بیٹھ کر، وہ چیزیں بھی یہاں پر موجود تھی۔ یہ ساری چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں آئی، اور پھر اس قلعے پر آپ کا مکمل تسلط ہو گیا۔ اب تیسرے قلعے میں جہاں یہ پہنچے ہیں، اس قلعے کا نام تھا زبیر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا کہ یہاں سے بھاگنے والے یہودی وہاں پہنچے ہیں، اور پھر وہاں سے پھر دوبارہ جنگ کی تیاری کر رہے ہیں۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو اس قلعے کا محاصرہ کرنے کا حکم دے دیا، اس لیے کہ یہودی چاہتے ہیں کہ بس اس قلعے سے وہ قلعے، وہ قلعے سے یہ قلعے، ایسے ہی گھومتے رہ جائیں، اور مسلمان کسی طرح سے پریشان ہو کر واپس مدینہ چلے جائیں۔
اور وہ باقی رہیں. وہ اپنے آپ کو محفوظ کر لینا چاہتے تھے ایک قلعے سے دوسری قلعے کی طرف منتقل ہو کر. اور جب تک یہ محاصرہ کرتے تھے تو یہ یہودی قلعے کے اوپر چڑھ جاتے تھے اندر سے، اور اوپر سے وہ مسلمانوں پر حملہ کرنے لگتے تھے. لیکن جب محاصرہ بڑھنے لگتا تھا، باہر سے اندر کوئی چیز آنا جانا بند ہو جاتی تھی، تب وہ کمزور ہونے لگتے تھے اور پھر رات کی تاریکی میں یا مسلمانوں کی نظروں سے بچا کر کسی طرح سے قلعے کے باہر نکلتے اور کسی دوسرے قلعے کے اندر جا کر پناہ لے لیتے. تو اس کے بعد یہ زبیر نامی قلعے کے اندر پہنچ گئے. زبیر نامی قلعہ جو تیسرا قلعہ تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی تو آپ ادھر کی طرف رخ کرتے ہیں. لیکن اس قلعے کا محاصرہ کرنے کے بعد آپ کو اس بات کا اندازہ ہوا کہ یہ قلعہ ذرا مشکل پیدا کرنے والا ہے، کیونکہ قلعہ اونچائی پر تھا، پہاڑ کی اونچائی پر قلعہ بنایا ہوا تھا. وہاں جانے کا راستہ کٹھن تھا، اور اندر ان کے پاس اچھا خاصا اناج اور کافی زیادہ ہتھیار موجود تھے. اس درمیان میں ایک یہودی غزال نام کا وہ نبی کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے اور کہتا ہے، محمد اگر آپ مجھے امن دے دو، مجھے میرے گھر والوں کو پناہ دے دو کہ آپ کا تسلط ہو جانے کے بعد آپ مجھے میرے گھر والوں کو کچھ نہیں کرو گے، تو ایسی صورت میں آپ کو اس قلعے کے بارے میں کچھ بتا دینا چاہتا ہوں. نبی نے فرمایا، بتائیے کیا بات ہے. تو وہ شخص کہتا ہے، یا ابا القاسم انک لو اقمت شہرا ما بالو. قلعہ زبیر کا اگر آپ 1 مہینے تک بھی محاصرہ کر کے پڑے رہو گے باہر، ایسے کچھ بھی ہونے والا نہیں ہے. یہودیوں کو آپ کی پرواہ بھی نہیں رہے گی، وہ بہت محفوظ ہے اندر، مہینے بھر کی تیاری بھی ہے ان کے پاس. لہذا اس سے پہلے 2-2 3-3 دن محاصرہ کرنے کے بعد قلعے فتح ہو گئے. لیکن یہ جو قلعہ ہے، آپ اگر سمجھتے ہو کہ ایسے ہی 3 دن محاصرہ کر لیں گے، چند دنوں میں یہ قلعہ بھی فتح ہو جائے گا، تو ایسا نہیں ہو سکتا. اب ان لوگوں کے پاس ان لهم شرابا وعیونا تحت الارض یخرجون باللیل ویشربون منها. ان لوگوں کے پاس زمین کے نیچے قلعے کے اندر پانی کا ذخیرہ ہے، اناج بھی ہے. یہ راتوں کو نیچے اترتے ہیں، پانی وغیرہ لے جاتے ہیں، اوپر چڑھے رہتے ہیں، وہاں سے حملے کرتے رہتے ہیں. زمین ویسے اونچائی پر ہے، وہ پہاڑ ہے، پھر پہاڑ کے اوپر یہ قلعہ ہے. اس طرح سے ان کا پہاڑ کے پھر قلعے کے اوپر رہنا، یہ باہر جو محاصرہ کیے ہوئے ہیں ان لوگوں کے لیے خطرے کی گھنٹی ہے. لہذا آپ مہینے بھر بھی رہو گے، نقصان آپ کا ہوگا، انہیں کوئی تکلیف ہونے والی نہیں ہے. میں آپ کو ایک مشورہ دیتا ہوں، اگر آپ وہ کام کر دو تو یہ قلعہ بھی فتح ہو جائے گا. ان یہودیوں میں سے خود ایک یہودی آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح سے کہتا ہے، کیونکہ اس یہودی کو یقین ہو گیا تھا کہ یہ اللہ کے رسول ہیں اور ان کا غلبہ ہونا ہی ہے. ہم لوگوں نے جس طرح سے حرکتیں کی ہیں، وہ حرکتوں کا حساب تو ہونا ہی ہو. کسی بھی حالت میں یہ لوگ یہاں سے واپس جانے والے نہیں ہیں، اور کل کو یہ غالب آ گئے تو ایسی صورت میں ہمارا کیا حشر ہوگا پکڑے جانے کے بعد ہمیں اندازہ نہیں ہے. لہذا بہتر ہے کہ اپنی قوم کو چھوڑو اور اپنی دیکھو، اپنے گھر والوں کو بچاؤ، اپنے گھر کو بچاؤ، اپنی دولت کو بچا لو. اس طرح سے اس یہودی نے آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، فَإِنْ قَطَعْتَ مَشْرَبَهُمْ عَلَيْهِ أَسْهَرُوا لَكَ. اگر آپ ان کا پانی جہاں سے جاتا ہے، جس پانی کا وہ لوگ استعمال کرتے ہیں، پانی جانے کا راستہ اگر بند کر دو تو ایسی صورت میں وہ گھٹنے ٹیک لیں گے، وہ کمزور ہو جائیں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا کہ کہاں سے یہ پانی جا رہا ہے. ان کے پاس جو قلعے کے اندر پانی پہنچتا ہے وہ کون سے راستے سے، وہ راستہ ہی روک دیا گیا. وہیں پر اپنے ساتھیوں کو کھڑا کر دیا گیا. اب جب رات کی تاریکی میں چپکے سے یہ لوگ نیچے اتر رہے ہیں پانی لینے کے لیے، پتہ چلا یہاں پہلے سے مسلمان موجود ہیں. واپس بھاگے. 1 دن 2 دن، اب بغیر پانی کے کب تک رہ سکتے ہیں؟
ہتھیار ہے، اناج ہے، ساری چیزیں موجود ہیں، اور قلعہ نعیم سے اور قلعہ صعب بن معاذ سے جو جتنے یہودی بھاگے ہوئے تھے سب یہاں پہنچے ہوئے۔ اس درمیان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پانی بند کر دیا تو آہستہ آہستہ وہ لوگ مجبور ہو گئے، اور مجبور ہو کر وہ قلعے سے نیچے اتر آئے کہ اب ہم تم سے جنگ کریں گے، اور پھر یہاں جنگ شروع ہو گئی۔ ظاہر سی بات ہے، جب آمنا سامنا ہوگا تو فیصلہ جلدی ہوگا، وہ اندر پڑے رہیں گے، یہ باہر پڑے رہیں گے، اس طرح سے کئی دن تک یہ محاصرے میں دن گزر جائیں گے۔ تو جب وہ جنگ کے میدان میں نیچے اترے تو ایک خطرناک قسم کی جنگ ہوئی، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چند ساتھی مارے گئے، اور ساتھ میں تقریباً 10 یہودیوں کو قتل کر دیا گیا۔ اس طرح سے یہ تیسرا قلعہ جو مضبوط قلعوں میں شمار کیا جاتا تھا یہ بھی فتح ہو گیا۔ اس قلعے کے فتح کے بعد جب جب یہودیوں نے دیکھا کہ اب یہ قلعہ بھی ان کے ہاتھوں جا رہا ہے، جو مارے گئے، جو زخمی ہو گئے وہ تو یہی ہیں، جو بچ گئے وہ یہاں سے بھاگنے لگے، اور یہاں سے بھاگ کر پھر چوتھے قلعے کی طرف پہنچ گئے۔ چوتھے قلعے کا نام تھا ابئی۔ اس قلعے میں یہ لوگ داخل ہو گئے۔ وہ قلعہ یہ 3 قلعوں کے علاقے سے تھوڑا سا دور کے علاقے میں تھا۔ یہ 3 قلعے ایک ہی جگہ پر تھے، ایک منطقے میں تھے۔ اس ایک منطقے کے 3 قلعے فتح ہو گئے۔ اب اس کے بعد ایک دوسرا منطقہ، دوسرا ایریا ہوتا تھا جس میں مزید 2 قلعے تھے۔ یہودی یہ تیسرے قلعے سے نکل کر چوتھے قلعے کی طرف جاتے ہیں، اور بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آہستہ آہستہ ایک ایک کر کے پیچھا کرتے ہیں، اور پھر وہاں نتیجہ کیا نکلتا ہے انشاءاللہ اس کو آئندہ کے درس میں بیان کیا جائے گا۔ ان واقعات سے ایک چیز ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے یہودیوں نے ہمیشہ مسلمانوں کو تکلیف دی ہے، اور ہمیشہ یہ اس بات کی کوشش کرتے رہے ہیں کہ کبھی بھی مسلمانوں سے آمنا سامنا نہ کریں، جنگ کے میدان میں خاص طور پر ان سے جنگ نہ ہو، کوئی دوسرا ایسا راستہ اپنایا جائے کہ ہم اپنے مکر و فریب میں کامیاب ہو جائیں، مسلمانوں کو نقصان پہنچانے میں کامیاب ہو جائیں، لیکن نقصان پہنچانے کے لیے ہم ان کے سامنے نہ آئیں کسی دوسرے طریقے سے۔ اور وہ طریقہ انہوں نے اپنایا ہمیشہ کافروں کا استعمال کر کے، مکے والوں کا استعمال کر کے۔ تیسری چیز یہ سمجھ میں آتی ہے کہ مسلمانوں سے یہودی ہمیشہ ڈرتے رہتے ہیں، یہودیوں کو ہمیشہ ڈر ہوتا ہے مسلمانوں سے، اسی لیے یہودیوں نے باقاعدہ مسلمانوں سے اپنی حفاظت کے لیے قلعوں کا انتظام کیا ہوا تھا، اور جب مسلمان آ رہے ہوں اور یہودی قلعے کے اندر بند رہ کر، اندر سے قلعہ بند کر کے قلعے کے اوپر رہ کر جنگ کی تیاری کرنا، یہ تو ڈر کی ہی علامت تھی، ورنہ اگر واقعی اتنی قوت ہوتی، اتنا نڈر ہوتے تو وہ اپنے آپ کو قلعے کے اندر بند نہ کرتے، وہ میدان میں نیچے اتر کر مسلمانوں کو بھگانے کی کوشش کرتے۔ اور ہم آج بھی دیکھ رہے ہیں کہ جہاں جہاں یہودی ہوتے ہیں یہ ہمیشہ مسلمانوں سے ڈرے ہوئے ہوتے ہیں، اور اس بات کی کوشش کرتے ہیں کہ ہمارا علاقہ، ہمارا ملک یا ہماری ریاستیں یہ چاروں طرف سے مکمل مضبوط دیواروں سے گھری ہوئی ہو، کسی بھی طرح کا کہیں سے کوئی خطرہ انہیں نہ ہو۔ اور ڈر کس بات کا ہے؟ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو، یہودیوں کو قتل کرنے کا حکم دیا ہوا ہے؟ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا حکم دیا کہ یہودیوں کا قتل عام کرو؟ نہیں، نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ حکم ہے، نہ نبی کا یہ حکم ہے، اور نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پر یہ کر کے بھی دکھایا۔ آپ کے انتقال کے وقت بھی آپ کے گھر کے قریب میں یہودی ہوا کرتے تھے۔ بعض روایتوں میں کہ انتقال سے پہلے آپ نے چراغ جلانے کے لیے جو تیل لیا تھا وہ بھی یہودی کے پاس سے۔ آپ نے کبھی یہودیوں کے قتل عام کا حکم نہیں دیا،
اس میں کوئی شک نہیں کہ یہودیوں کے بارے میں قرآن نے کہا کہ یہودی مسلمانوں کے سب سے بڑے دشمن ہوتے ہیں. اس کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو کبھی اس بات کا حکم نہیں دیا کہ وہ یہودیوں کا قتل کرے. پھر یہودیوں کو ڈر کس چیز کا؟ یہودیوں کو ڈر اس بات کا ہوتا ہے ہمیشہ، جیسے مثال کے طور پر کوئی انسان چوری کرتا ہے تو ظاہر سے بات ہے پھر وہ امن سے نہیں رہے گا. چوری کرنے والے کو ہمیشہ ڈر لگا ہوا رہے گا، کہاں سے پولیس آتی ہے، کہاں سے پولیس آتی ہے، کون پکڑتا ہے، کون دیکھتا ہے، کب پکڑا جاؤں گا. چوری میں کامیاب ہو جانے کے باوجود بھی وہ کبھی گھر منتقل کرتا ہے، کبھی شہر بدل دیتا ہے، کبھی منہ چھپا کے پھرتا ہے، کئی کئی دن تک بازاروں میں نکلتا نہیں ہے، حالانکہ چوری میں وہ کامیاب ہو چکا ہے. کسی نے دیکھا نہیں، کسی نے پکڑا نہیں ہے، کامیاب ہو گیا ہے وہ. پھر بھی وہ ایسے ڈرا ہوا ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کے سامنے آتا نہیں، کبھی شہر تک چھوڑ دیتا ہے، کبھی ملک چھوڑ دیتا ہے. کئی ایسے چور ہیں جو یہاں سے بھاگے ہوئے ہیں اپنے آپ کی حفاظت کے لیے. تو ایسے ہی یہودی چونکہ یہ ہمیشہ مسلمانوں کے خلاف خفیہ جرائم کیا کرتے ہیں، مسلمانوں کے خلاف یہ ہمیشہ خفیہ جرائم میں ملوث ہوتے ہیں، سازشیں کرتے رہتے ہیں. اور جب بھی وہ سازش کرتے ہیں انہیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ ایسا تو نہیں کہ سازش کے بارے میں مسلمانوں کو پتہ چل گیا، انہیں ڈر لگا ہوا ہوتا ہے، حالانکہ بڑے خفیہ طریقے سے کرتے ہیں. اور پھر ڈرتے ہیں کہ مسلمانوں کو اس کا علم ہو چکا ہوگا اور ضرور مسلمان یہ اس خفیہ سازش کا بدلہ لینے، انتقام لینے کے لیے ہم تک پہنچیں گے. تو جس طرح سے چوروں کو ڈر ہوتا ہے ایسے مجرمین کو بھی ہمیشہ ڈر لگا ہوا رہتا ہے اور یہ جرائم کا ارتکاب کرتے ہیں، اسی لیے ان کو ڈر ہوا کرتا تھا. آج بھی ہم دیکھتے ہیں جہاں بھی یہ ہوتے ہیں مسلمانوں سے گھبرائے ہوتے ہیں، مسلمانوں سے ڈرے ہوئے ہوتے ہیں اور اپنی حفاظت کے لیے دنیا کی دیگر طاقتوں کو، قوموں کو استعمال کرتے ہیں، ان کا سہارا لیتے ہیں کہ آپ ہماری حفاظت کیجئے. حالانکہ ان کے پاس ساری چیزیں موجود ہیں، سارے ہتھیار، ہر قسم کے ہتھیار موجود ہیں، لیکن ڈر اس طرح سے ہے کہ دنیا کی کئی طاقتوں کا وہ استعمال کر رہے ہیں کہ ہماری حفاظت کرنا آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ آخری علاقہ تھا خیبر کا، مدینہ میں جن 3 طرح کے دشمنوں کا ڈر تھا، ایک کفار مکہ، ایک بنو غطفان جو قبائلی علاقے کے لوگ تھے، اور تیسرا یہود جو خیبر کے علاقے میں آباد تھے. 2 دشمن یہ خاموش ہو چکے تھے، اب یہ تیسرا دشمن تھا جو ہمیشہ مدینے کو نقصان پہنچایا کرتا تھا. اس کا ایک بڑا حصہ مسلمانوں نے فتح کر لیا تھا، آدھا حصہ اور باقی ہے، انشاءاللہ اس کو آئندہ کے درس میں بتایا جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر جگہ مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، اللہ اسلام کی حفاظت فرمائے اور مسلمانوں کو اسلام کی دعوت ہمیشہ ہر حالت میں ہر جگہ عام کرنے اور پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.